چیف منسٹر خیبر پختونخوا نے کل اپنے صوبے میں بنیان مرصوص میں شہید ہونے والے خاندانوں کو عموماً 20 لاکھ روپیہ دیا جا رہا تھا کہ بھئی ہدیہ عقیدت کے طور پر اس نے 50 لاکھ روپے دی اور اس کی کوئی تشہیر نہیں کی ہے کہ چیک تقسیم کرتے ہوئے نہیں دس از اپریسیبل فیکٹ. اور اگر اس کے پچھلے مہینے کی پوری ایکٹیویٹیز کو دیکھیں، کاؤنٹر ٹیررزم پہ کام کیا، دوسری پولیسنگ پہ کام کیا، سیکیورٹی اداروں کے اسٹرینتھننگ پہ کام کیا. اس وقت جو صورتحال یہ ہے، میں نے آپ کو یاد ہے بہت دن پہلے کہا تھا، دیکھو ابھی بھی میرا اپنا یہ خیال ہے، میں ہاتھ باندھ کر التجا کر رہا ہوں پاکستان کے وسیع تر مفاد میں اور ہمارے گڈ امیج کی خاطر دونوں فریقین میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی نوعیت کی ایک ورکنگ انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے. حکومت کلیئرلی کہے کہ ABCDEF یہ شرائط ہیں، ان پر عمل پیرا ہو گئے، نو ایشوز. کے جواب میں وہ یہ کہیں کہ ABCD. اب جو ورکنگ انڈرسٹینڈنگ ہے، کیا اس کے لیے تیار ہے دونوں طرف سے لوگ؟ دونوں طرف سے آخر کب تک میرے پیارے بھائی اس کو آپ سسٹین کر سکتے ہیں کہ ہم ہفتے کا منگل اور بدھ، اب کل کا دن جو ہے، میں نے تمہیں بہت پہلے کہا تھا، میں نے کہا کہ تم دیکھ لینا ایک دن اگر کوئی راستہ نکالے گا تو یہی خیبر پختونخوا کا چیف منسٹر نکالے گا، جس کے بارے میں یہ پھیلایا جا رہا ہے کہ جی یہ تو ایک انتہا پسند پھینک دیا جو تختہ تختہ کرنے کو مرے جا رہا ہے. چیف منسٹر خیبر پختونخوا نے کل اپنے صوبے میں بنیان مرصوص میں شہید ہونے والے خاندانوں کو عموماً 20 لاکھ روپیہ دیا جا رہا تھا کہ بھئی ہدیہ عقیدت کے طور پر اس نے 50 لاکھ روپے دی اور اس کی کوئی تشہیر نہیں کی ہے کہ چیک تقسیم کرتے ہوئے نہیں دس از اپریسیبل فیکٹ. اور اگر اس کے پچھلے مہینے کی پوری ایکٹیویٹیز کو دیکھیں، کاؤنٹر ٹیررزم پہ کام کیا، دوسری پولیسنگ پہ کام کیا، سیکیورٹی اداروں کے اسٹرینتھننگ پہ کام کیا. دوسرا یہ ہے کہ ہر جمعرات جو 2-3 گزری ہیں، آپ کو یاد ہے کہ موصوف کا نام اس فہرست میں ہوتا تھا. He is not coming tomorrow. His name is not there. کل نہیں آ رہے وہ، ویسے تو آئے ہیں ہر جمعرات پہ. بابا باقاعدہ جو فہرست جاری ہوئی ہے، بڑی عقل مندی سے موصوف نے ریئلائز کیا کہ یار میں ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ہوں، یہ میرے عہدے کو زیب نہیں دیتا کہ میں آؤں اور ایک SHO کے ساتھ تو تکار کرتا. میرے پاس بہت سارے موقع آنے ہیں، نیشنل فائنانس کمیشن ہونا ہے، قومی ایپیکس کمیٹی ہے، تو میں آہستہ آہستہ دس از واٹ ڈپلومیسی از. سیاست میں یہی ایک سیاستدان کی طرح سوچا چیزوں کو. اس سب اب اس کا بھی بیک لیش ان پہ آ سکتا ہے، کیونکہ جو کی بورڈ وارئرز کیا بولا تھا، وہ پھر پیچھے پڑ جائیں گے. وہ جو باہر بیٹھے ہوئے ان کو تو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ کہ وہ تو کریں گے ہی کریں گے. علیمہ بی بی بہت غصے میں ہے. مجھے پتا چلا ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ کچھ ہمارے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کو یہ بتاتے نہیں پائی گئی ہیں کہ یہ ہماری ساری پارٹی نالائق ہے. میں کل وہاں بیٹھی ہوئی تھی، وہاں کوئی سرکردہ رہنما نہیں آیا. ہمارے اوپر ایک مرتبہ پھر کل رات کو پانی پھینکا گیا ہے. بس ایک پریس ریلیز جاری کر دی ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایک بھرپور قسم کی پریس کانفرنس کر کے مذمت کی جاتی. ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی وہ ٹھیک ہے، میرے بھائی نے کہا ہے کہ اچھا صاحب اسٹریٹجی بنائیں، لیکن وہ تو ایک وسیع تر بنا رہے ہیں نا. سوال یہ ہے کہ میری پارٹی کیا کر رہی ہے. تو ساری کی ساری پارٹی کے اوپر ان کا اس وقت بہت دل ملائی ہوئی. اب پارٹی والے یہ کہہ سکتے ہیں بیچارے، اگر ان میں ہمت ہے، وہ یہ کہیں بی بی انیشیٹو تو آپ نے لے لیا ہے سارا، تو ہم بیچارے کیا کریں. اب جیسے میں ذاتی طور پر میں کل بھی کہہ رہا تھا، آج بھی کہہ رہا تھا، دیکھو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جی ملاقات ہونی چاہیے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جب وقت گزر گیا، your point is proving. 5 بجے تک آپ بیٹھی ہوں نہیں اس کے بعد 7-8 بجے تک بھی بیٹھ جائیں، آپ کا پوائنٹ رجسٹر ہو گیا.
آپ نے پریشر بلڈ ایک کر لیا اور دن تک آپ صبح سے پریشر بلڈ کر لیا اور اپنے رات نیریٹو کو دیر بھی تک strengthen آپ کر بیٹھے لیا۔ رہے، آپ آ گئے اور سوشل میڈیا پہ آپ کی پروجیکشن بھی ہو گئی اس بات کی، لیکن نہیں۔ اچھا، اور پھر یہ جو دیکھو یہ جو کڑی سے کڑی ملتی ہے نا، کہ یہ منگل ہی کے دن آخر میں اور تم بھی تو چیکو بھائی کی فوٹوز بھی میں نے دیکھی تھی جلدی حکیم کے ساتھ، اگر وہ ٹھیک تھی پتہ نہیں غلط ویسے یار آج کل بڑا یار میں دھوکہ کھا گیا آج صبح۔ وہ ان کے جو بیٹے ہیں قاسم اور سلمان، وہ جو اس نے یوٹیوب کیا نا کل پوڈ کاسٹ، ان کے ساتھ، تو اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم پاکستان جائیں گے یہ وہ، تو میں سچی بات ابھی اس قابل نہیں ہوں کہ میں فوری طور پر، اچھا آپ کو جلدی نہیں کرنی چاہیے، دیکھنا چاہیے سبق جو سیکھا، تو میں نے صرف پڑھا، یعنی کہ ایک بالکل ہومیوپیتھک قسم کا لکھا، میں نے کہا ساری زندگی، اور یہ میری پوزیشن رہی ہے، تو میں یاد ہے میں کتنے عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ جس دن بانی تحریک انصاف یہ کہہ دیں کہ جی اب جو بھی فیصلے کرے گی پارٹی کے ولیمہ بی کرے گی، تحریک انصاف کے آدھے مسئلے حل ہو جائیں گے، کیونکہ سب کانٹیننٹ، یہ تو میری پوزیشن رہی ہے۔ تو میں نے صرف یہ ہومیوپیتھک قسم کا لیا کہ میں نے ان کے بیٹوں کو سن کر خیال آیا کہ واقعی وہ ڈیناسٹک پالیٹکس، موروثی سیاست جس کی مخالفت کر رہے تھے انکریزنگلی، اور پھر جب مجھے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ نہیں جی یہ اے آئی ہے، میں نے باقاعدہ میں نے یہ کہتے ہوئے، آپ بڑے کیئرفل ہوتے ہیں آج کل، ویسے مجھے کچھ آج کل نہیں ہمیشہ ہی ہوتا نہیں، یہ جو اے آئی کے ٹائم میں نا آپ بہت دفعہ آپ ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں چیزوں سے اور ٹریپ ہو جاتے ہیں، تو یہ اس لیے بڑا کیئرفل ہونا پڑتا ہے۔ اسی لیے لیکن یہ مجھے پتا ہے کہ جو چیکو بھائی ہیں ان کے کچھ مراسم ہیں یلد حکیم صاحبہ کے ساتھ۔ یار بات یہ نہیں ہے، میں صرف یہ کہتا ہوں کہ جیسے ہم بھی تو پروگرام کرتے ہیں نا، اب حسین اتفاق ہو کہ ہم فرض کرو پیر کے دن ایک خاص سیاسی قیدی سے ملاقات ہے، تو پیر کے دن ہم ایک پوڈ کاسٹ بھی کریں اپنے پبلک ٹی وی کے لیے۔ دس از دا پالیسی آف پاکستان تحریک انصاف، وہ اپنی نیریٹو بلڈنگ میں سکسیسفل ہیں، ختم ہوگی بات۔ یلدا از بینگ آپریٹڈ دیر نا، ایک ٹول کے طور پر کام کر رہی نا، پروپیگنڈا ٹول کے طور پر، یہ بھی تو بات آپ کو ماننا پڑے گی نا۔ سو شی ہیز ہر اون ایجنڈا۔ اب اس میں پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ لوگ یہ یاد رکھتے ہیں کہ جی اس خاتون کا حال ہی میں مئی میں جو پاک انڈیا تھا اس میں کتنا پاکستان کے خلاف مخاصمانہ رویہ رہا، اور تو وہ پھر یہ کہ اچھا یلدا چھڑوائے گی، پھر لا بھی چھڑوا لے، پھر اقتدار ہوتا ہے نا یار۔ اچھا اسکائی نیوز یلدا، وہ بات یہ ہے کہ آج کل ہیومن رائٹس کا معاملہ یہ ہے، حال ہی میں ایک منٹ، نیشنل سیکورٹی وہ پالیسی جو ہے ڈیزائن کی ہے یہ ٹرمپ ایڈمن نے ابھی چند دن پہلے، تمہیں پتا اس میں ٹوٹل 33 صفحے ہیں، اور اس میں باقاعدہ میں لکھے بغیر یہ کہہ دیا گیا ہے کہ ہمیں دوسرے ملکوں میں انسانی حقوق کی جو صورتحال ہے اسے کوئی غرض نہیں، تو ان کا مسئلہ ہے، وہ جانے، ان کا کام جانے۔ اچھا اب یہ جس طرح بڑھ بڑھ کے جفیاں ڈالتا ہے چینی صدر کے ساتھ اور ولادیمیر پوتن کے ساتھ، وہ آپ کا کیا خیال ہے انسانی حقوق کی خاطر نیتن یاہو کے ساتھ کیا انسانی حقوق، جس نے ایک واقعے کے بعد پے در پے بمباری 70,000 کے قریب معصوم شہریوں